اگلا سوال مائک نمبر 3 سے، وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں نمسکار، میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہے اور دوائی دکان کے بغل میں میں نے دو طبقے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیوبندی سماج تھا۔ تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ صحیح نہیں ہے اور بریلوی صحیح ہے، تو اس کا بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے، مجھے اس کی جانکاری چاہیے۔ سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے۔ سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے۔ جس کے کارن آپ کا ویرودھ بھی ہوا۔ میں ویرودھ کرو کیا نہیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا، آپ کے دوسرے سوال پہ بھی آؤں گا۔ پہلے سوال کا جواب دوں پھر دوسرے سوال پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ رہے، ایک دیوبندی ایک بریلوی ہے، اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے۔ بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے ہیں، جو بریلی ایک جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے۔ کون صحیح ہے؟ وہ مسلمان صحیح ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ندوی ہو، مدنی ہو، کوئی بھی ہو، کدھر سے بھی ہو، ہندوستانی ہو، امریکن ہو، سعودی ہو، جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے، جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے، وہ صحیح ہے۔ اسی لیے جاننے کے لیے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجید تو ترجمے سے پڑھنے پڑے گا۔ اگر قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو میری تقریر کی بنیاد تھی یہ، سوال مشکل تھا، جواب بہت آسان ہے۔ جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے۔ آپ کا دوسرا سوال، یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی۔ بھائی صاحب ہاں دوسرا سوال میرا سن لیجیے۔ بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا۔ آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں گے۔ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون؟ دنیا میں سب سے مشہور انسان کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ ہی مسلمان، غیر مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کتاب پڑھیں گے مائیکل ایچ ہارٹ کی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان ہسٹری، 100 سب سے زیادہ انفلوئنشل دنیا میں، نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی، اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سینکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے، تو میں تو ناچیز ہوں، میں تو مقابلے میں ہوں ہی نہ ان کے۔ اور لوگ خلاف کب لکھتے؟ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا ہے اپنا، تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا، ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا۔ کچھ لوگ کی زندگی سدھر گئی، ان لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لے کے آئے۔ کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا، جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا۔ تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے۔ تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں، میں نہیں کہتا ہوں میں مشہور ہوں، میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا، بچپن سے ہکلاتا تھا، بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا۔ نہ ہی میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں، میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں، جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ آج بھی جو تقریر میں نے کہا حوالہ دیا نا، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں۔ ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32، 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ آ کے بولو۔ تو میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے، لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا
کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے، جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے وید سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں، جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتے ہوں کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے، ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، کیا کہ سبقت لسان، یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے، انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہے، میں نہیں کو کاٹ دوں گا، لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے، اس کو خود کو میں دکھاؤں گا، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے، ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ، وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے، اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے، نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے۔ تب سمجھ رہے بہت آسان ہے، میڈیا ٹیکنالوجی۔ تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے، ارے کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے۔ ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے ابھی شیروانی پہنا ہو ماشاءاللہ، سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے، تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آ کے اس سوال کا موقع، عام طور پہ مذہبی تقریر میں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کہاں رہتا ہے، ہوتا ہے تو چٹ سے، میں پسند کرتا ہوں بہو پوچھو، میں انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں، غلطی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی انسان ہوں، میں چوری کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں کبھی کہا بھی نہیں میں عالم ہوں۔ اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دے غلط ہے، ایسے مانی نہیں، اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح، آپ کو غلط فہمی ہے، اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے، معافی چاہوں گا۔ لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں، لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں، صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے، صحیح حدیث کے قریب نہیں آئے، تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں۔ اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے، صحیح حدیث کے قریب آئے، وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے میڈیا میں۔ ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے، جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے، وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں، کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، ابھی یہ لے گی تو بتائیے، ذاکر بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، ابھی کیا کریں گے؟ یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں، کہ نماز مت پڑھو، پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں، نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں۔ تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں، ابھی یہ کلپنگ لیں گے، دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے، کیا کانٹیکس میں؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دہراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، دہراتا ہوں، تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے۔ میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کے آئے، اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کے آئے، اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لے کے آئے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ میں صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی دوسرا سوال ہے میرا۔ تیسرا نہیں دوسرا
तीसरा भाई साहब। ठीक है, ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है। वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम अलैका नहीं करते हैं। कारण? भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई ऐसा पूछो, भाई कुरान का कौन सा हवाला है? आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है, या हदीस का कौन सा हवाला है? आसान। आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब? मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी, मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुनानकुम इनको तुम सादिकीन, कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है, कुरान से पेश करो। कुरान से है तो सही हदीस से पेश करो। हदीस सही है कहते हैं कि करो, अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे, उनसे पूछो कुल हाथू बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो अगर आप सच्चे हैं। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने क्या इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे? जी, बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है। हाँ, तो मुस्लिम की दुकान बगल में है, बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा होगा ये पूछने के लिए? नहीं, गलत बात है। गलत बात है, आप खुद पूछना चाहते जी। तो भाई साहब आप इतनी तहकीक कर रहे, बरेलवी देवबंदी, बहस चल रहा था ना भाई साहब आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? वो बात नहीं, आज बहस चल रहा था दो ही गुट में, बिल्कुल सही। तो वो मैं चुपचाप सुन रहा था। हाँ, तो अभी आप और मैंने सोचा आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा, तो जवाब मिल गया आपको ना कि कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है, जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है, समझे अपना? तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भाई साहब कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपको डायरेक्ट सही चीज मिलेंगी। ना बगल वाले से पूछिए, ना अपने बगल के मुसलमान से पूछिए, डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। हिंदी जानते हिंदी में पढ़िए, जो जबान जानते बंगाली जानते बंगाली में पढ़िए, उसके ऊपर अमल करो, आपको इस दुनिया और आखिरत में फायदा होगा। हजरात, सबसे पहले मैं आपको आदाब अर्ज करना चाहूँगा, और किशनगंज की धरती पे आप जो पधारे हैं, तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं पीस टीवी बराबर देखता हूँ और बराबर आपकी तकरीर मैंने सुनी है, लेकिन सवाल करने का आज मौका मुझे मिला है। मुझे तो यूँ लग रहा था कि इन सवालों के जलजले में मैं कहीं अपना असली सवाल ना भूल जाऊँ, मगर खुदा का शुक्र है मुझे अपना सवाल याद है और बखूबी याद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की, मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूंगा, बहुत आपने, मैं सराहूंगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, ज़हनी सवाल है ये कि हमारे, मैं जैन हूं वैसे, ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हुई ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा, डॉक्टर साहब का आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। मैंने सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे, और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है,
کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں، میرا یہی سوال ہے، ذاتی سوال یہی ہے میرا. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں، لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں، اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقر عید میں قربانی کیوں دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے، لیکن تقوی، آپ کی پائٹی، آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے، اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس وقت بت پرستی بہت عام تھی، بت پرستی بہت عام تھی، اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی، اور ہندوستان میں بھی عام ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے، بچوں کی بلی دی جاتی. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو، عورت کا قتل کرو، بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے؟ اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے، اور اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے کے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے، آپ اپنے آنکھ پہ پٹی ماننا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھ پہ پٹی مارتے، اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے، اس وقت ہی ایک بھیڑ، گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ، عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے، بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں، یا ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو، اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے، اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور، اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے، اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، خود کے استعمال میں لا سکتے، ایک 3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے، جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے، ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتے دار میں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے
انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے, جو چوپائیا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے, جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے نہ خدا کو خون جاتا ہے, خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ, ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے, ایک تیہائی حصہ میں کھاتا ہوں, رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں, اور آخری تیہائی حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے بنسبت دوسرے مذاہب میں؟ آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب, آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, اس کے معنی ہے سلامتی, امن, شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا, اپنی خواہش, اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا, اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے, قانون ہے کہ چوری مت کرو, کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے, کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے, پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے, پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے, لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے, اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے. ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے, خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی, اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں. اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا, میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں, میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں, مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا, آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں, میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کریں گے, ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا. اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے, نہ حق کے لیے نہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے غلط ہے, دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے, لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, جس کے معنی ہے سلامتی, امن, تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے. بہت خوب, بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. پھر ایک بار میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ. ایک خدا میں مانتے؟ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں, میں اپنے اندر میں بیٹھے برہم کو مانتا ہوں. میری اپنی الگ سوچ ہے. میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں, یہ بات نہیں ہے, جاتا ہوں, لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو, انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ. میرا بھی یہی ہے. اور میں کسی انسان میں, ہندو ہو چاہے مسلمان, میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں. میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے, نہ کبھی زندگی میں کروں گا. میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے, وہ سبھی ایک ہیں اور ایک رہیں گے. آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے, انسان کی مدد کرنا چاہیے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ آپ نے کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا.
میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو، پورے یونیورس کو، پوری بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن یہ سمے اور وقت کا تقاضا ہے۔ سمے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹی وی پہ اتنے تقریر سنے، آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے، کہ میں اس میں مانتا ہوں، لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو، چاہے وید میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، ساری دھارمک کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس میں ماننا چاہیے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو، اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں، دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے، اس پہ تحقیق کرو، انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے۔ مائک نمبر 2 کی طرف، وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں راجیش کدر بول رہا ہوں، میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں آج اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں آج ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ویلیویبل اسپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن ہی ایک ماتر ایسا کتاب ہے جو ہر جاتی، ہر دھرم کے لیے ایک انسٹرکشنل مینوال ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر جاتی، ہر دھرم کے لیے، جیسے ہندو کے لیے گیتا اور کرسچین کے لیے بائبل، یہ اپنا اپنا انسٹرکشنل مینوال ہے۔ سر، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہی ایسا کتاب ہے، کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی، دوسرے دھرم کے لیے اس کا انسٹرکشنل مینوال ہوگا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انسٹرکشن مینیول ہے، میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینیول ہے۔ اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتا ہندو کے انسٹرکشن مینیول کتاب ہے، قرآن مسلمان کی کتاب ہے، انسٹرکشن مینیول ہے، تو کیا صرف قرآن ہی سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینیول ہے، ایسی کوئی اور کتاب ہے کہنے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکل اجل کتاب، کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی۔ نام سے قرآن مجید میں 4 کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ، انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لیے، باقی کتاب نہیں ہے؟ ابھی یہ 4 کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ صحف ابراہیم، وہ بھی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے، صرف نام سے 4 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں۔ کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا وید اللہ کی کتاب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے، چاہے توراہ ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے، وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لیے۔ وہ پیغام کا عمل کرنا چاہیے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو۔ اگر مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو، مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کہ وید خدا کی کتاب ہے، تو وہ صرف اس وقت کے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور صرف 1400 سال پہلے کے لیے، کیونکہ وہ آخری کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے تھی اور قیامت تک ہے۔ جتنی کتابیں پہلے آئی وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لیے اور ایک سمے کے لیے، خصوصاً کچھ انسانوں کے لیے۔ مثال کے طور کے اوپر توراہ
नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूं वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था। और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं, जो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गई 24,000 श्लोक, आज महाभारत में लाख श्लोक है। तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, क्योंकि वो सारे इंसानियत के लिए नहीं था और क़यामत के लिए नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे जरूरी नहीं समझा महफूज रखने के लिए, बट क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते कि एक ता क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसीलिए ये कहना कि बाकी किताब, तो आज कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे इंसानों के लिए। चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे आप हिंदू मजहबी खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में पैदा हो या मुसलमान खानदान में पैदा हो, आज सारे इंसानों को अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए। ये चीज मैं वेद के बारे में नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप तहकीक करते हैं वेद में भी मिलावट है। आज अगर आप साइंस के जरिए तहकीक करने लगेंगे, कुरान मजीद को छोड़ के बाकी सारे किताबों में आपको गलती मिलेंगी। तो ये गलती मैं अल्लाह को मंसूब नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं कह सकता हूं ये गलती भगवान ने की, ईश्वर ने की, अल्लाह ने की, क्योंकि ये जितनी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो महफूज रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है, मेरी भी और आपकी भी। होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। थैंक यू सर। तो आप मानते हैं कि कुरान मजीद आपकी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है भाई साहब? जी सर मानते हैं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो ठीक ही बोल रहे हैं, खुदा एक ही है। हम आप मानते हैं कि आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? ना वो नहीं मानते, हम मानते हैं कि ना मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर हम मानते हैं कि हमारा ईश्वर एक ही है, यही हम मानते हैं। आप मानते हैं ईश्वर है, लेकिन आप मानते हैं कि ईश्वर की मूर्ति है? मेरा एक दूसरा सवाल है इसके भाई लिए। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं ईश्वर की मूर्ति है क्या नहीं? वही उसी के विषय में मेरा एक सवाल है सर। हाँ पूछिए भाई साहब। सर अगर आप बोलते हैं कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए तो मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रही है। हाँ वेद कह रही है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, तो उस सर ईश्वर का कोई अक्स नहीं। सर मेरा सवाल है, अगर ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है तो हम भक्त होके जो ये दाढ़ी मूछे रखते हैं, तो हम भक्त होके अपना हम काहे ऐसा फैशन चीज रखते हैं? भाई साहब का सवाल है अगर ईश्वर का कोई अक्स नहीं है तो हम भक्त होके दाढ़ी मूछ क्यों रखते? क्योंकि हम ईश्वर नहीं है ना। ईश्वर का आकार नहीं, कोई अक्स नहीं है, हमारा तो अक्स है ना। तो ईश्वर हमारे खालिक है, हमारे रब है, हम थोड़ी ईश्वर है। तो हम दाढ़ी मूछ रखते हैं क्योंकि कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखते हैं अच्छा रखने के लिए, कोई दूसरे वजह के लगते। इंशाअल्लाह तीसरे दिन जो है
ये पीस कन्वेंशन का, उसमें इसका डिटेल जवाब दिया जाएगा।